بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جیو نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹاک اور میں ہوں منیب فاروق. آپ نے دیکھ لیا آج سب سے بڑا مسئلہ ایک ہی اور وہ ہے مہنگائی. وہ اس لیے بھی کہ جہاں مہنگائی ہے حکومت بھی اس حوالے سے کنسرن ہے. وزیر اعظم پاکستان کئی بار کہہ چکے ہیں کہ انہیں احساس ہے کہ لوگ پس رہے ہیں مہنگائی کی وجہ سے اور اپوزیشن اس کے اوپر کیپٹلائز کیوں نہیں کرے گی. آپ نے دیکھا آج راولپنڈی میں مسلم لیگ نون نے ایک احتجاجی مظاہرہ کیا, نعرے لگائے اس حکومت کے خلاف, عمران خان صاحب کے خلاف. اپوزیشن کا یہ کام ہے, اپوزیشن یہ سب کرتی ہے, لیکن یہ جو ایپیسوڈ 2 ہے یا واپسی ہے, جیسے کہا جاتا ہے نا ٹارزن کی واپسی ہوتی تھی, یہ پی ڈی ایم کی واپسی ہو رہی ہے, اپوزیشن کی واپسی ہو رہی ہے اور احتجاج کے ساتھ واپسی ہو رہی ہے. اور وہ احتجاج اس مدعے پر ہے جو کہ عوام کے بہت قریب ہے اور وہ ہے مہنگائی. اسی طرح حکومت نے بھی فیصلہ کیا ہے. وزیر اعظم پاکستان نے آج ایک میٹنگ کال کی جس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ٹارگیٹڈ سبسڈی دی جائے گی, خاص طور پر پیٹرول کے حوالے سے. یعنی کہ جو بینیفٹ ہوگا وہ ہوگا جو موٹر سائیکل چلاتے ہیں, جو رکشہ ڈرائیورز ہیں یا جن کی جو فیول کی کنزمپشن ہے وہ کم ہے, ان لوگوں کو اس کا فائدہ ہوگا. اور اس حوالے سے وزیر اعظم نے آلریڈی ڈائریکشن دے دی ہے کہ ایک پلان بنایا جائے تاکہ لوگوں کو فوری طور پر ٹارگیٹڈ سبسڈی دی جائے. جہاں یہ ہو رہا ہے وہاں اور بہت کچھ ہو رہا ہے. وہاں کچھ ایسی ملاقاتیں جن کا ذکر ہوتا بھی ہے اور نہیں ہوتا, اور اگر وہ ملاقاتیں ہو بھی رہی ہیں اور اگر اب سے نہیں بہت پہلے سے ہو رہی ہیں تو حکومت کو اس پر کیا اعتراض ہے اور حکومت کیوں یہ سمجھتا ہے ایسی کوئی ملاقات ہو رہی ہے تو اس کی بات باہر نہیں آنی چاہیے. کچھ دلچسپ باتیں اس وقت بلوچستان میں بھی ہو رہی ہیں. ایک دلچسپ کام یہ ہو رہا ہے کہ ایز وی اسپیک تحریک عدم اعتماد لائی جا چکی ہے بلوچستان اسمبلی کے اندر جام کمال صاحب کے خلاف. ایک اہم چیز جو آج دیکھنے میں آئی وہ یہ کہ جہاں پر تحریک عدم اعتماد آئی 5 سے 7 ارکان مسنگ ہو گئے, اور ایک جو رکن ہے معزز لالا عبدالرشید صاحب, ان سے کسی نے پوچھا کہ حضور آپ کہاں تھے, یعنی میڈیا نے پوچھا تو انہوں نے کہا میں تو دم کروانے گیا ہوا تھا اس لیے لیٹ ہو گیا. دلچسپ تاریخ ہے بلوچستان کے اندر حکومتیں بننے اور ٹوٹنے کی بھی, کیونکہ بہت عرصہ نہیں ہوا. کچھ جب مسلم لیگ نون کا دور تھا تب بھی وہاں پر کچھ ایسے معاملات ضرور ہوئے تھے. کیا سوچ رہی ہے حکومت اور اپوزیشن کیا سوچ رہی ہے, اس پہ بھی آج کے پروگرام میں بات کریں گے. میرے ساتھ اس وقت حکومت کی موجود ہیں ملیکہ بخاری صاحبہ, ایم این اے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے. بہت شکریہ ملیکہ بخاری صاحبہ. کچھ ہی دیر میں محسن شاہ نواز رانا صاحب ہمیں جوائن کر لیں گے, ایم این اے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون سے. انصار بھائی صاحب ملک کے ممتاز صحافی ہے, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, ایڈیٹر انویسٹیگیشنز اینڈ نیوز کے. انصار بھائی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ملیکہ بخاری صاحب سب سے پہلے آپ سے ہی بات شروع کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اپوزیشن کو I'll come direct to it. اپوزیشن کو تو آپ فوری طور پر رن ڈاؤن کر دیتے ہیں, فارغ ہے بالکل, ان کا کچھ بھی نہیں ہے, یہ بار بار آ کے کرتے ہیں, آپ کو چیلنج کرتے ہیں کہ اب آپ کا کچھ بگاڑ لیں گے. لیکن وزیر اعظم کا نوٹسز لینے کا معاملہ جو ہے, تقریباً 19 نوٹس لیے ہیں انہوں نے مہنگائی کے اوپر. جب بھی مہنگائی ہوتی تھی وہ نوٹس لیتے تھے, اب بھی انہوں نے خیر یہ میٹنگ کال کر لی. سو یو ایکچولی فیل کہ یہ چیز بلیڈ کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کا پولیٹیکل کیپٹل, یہ جو مہنگائی ہے؟ دیکھیے, پہلی بات تو آپ نے جو اپوزیشن کے بارے میں کی وہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ وہ اقتدار کی سیاست کرتے ہیں, اور اقتدار کے حصول کے لیے ایک ان کا یہ تیسری یا چوتھا اٹیمپٹ ہے. پہلے اسلام آباد آئے تھے, وہ بھی ان کا دھرنا فیل ہوا, پھر ایک پی ڈی ایم نے موومنٹ چلائی, کچھ استعفے منہ پہ مارنے تھے, وہ پارلیمان میں دینے تھے, کچھ بھی نہیں ہوا. تو یہ بھی ایک بے سود سی اقتدار کے حصول کے لیے ان کی ایک موومنٹ ہے. چلانا چاہتے ہیں ضرور چلائیں, کیونکہ وقت بھی ہے, الیکشن ہونے میں تھوڑا سا ٹائم ہے, تو ضرور کریں. احتجاج میں کوئی ایسا کوئی معمہ نہیں ہے, عوامی نمائندے احتجاج کرتے ہیں, لیکن اقتدار کے حصول کے لیے نہیں, عوامی ایشوز کے اوپر کریں. اور انفارچونیٹلی یہ ان کی جو ڈائریکشن ہے یہ نہیں ہے. جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کی بات ہے یا مہنگائی کی بات ہے, جو ایک عالمی ایشو ہے منیب, کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتی ہوں, انصار عباسی صاحب بڑے تجزیہ کار ہیں, جانتے ہیں کہ پاکستان کو نہیں پوری دنیا کو ایک عالمی چیلنج کا مقابلہ کریں, وہ ہے فوڈ انفلیشن. جو اشیاء خورد و نوش ہیں اس کی قیمتوں میں 40% اضافہ ہوا انٹرنیشنل لیول پہ. پاکستان اپنے آپ کو اس سے کمپلیٹلی یا مکمل طور پر دور نہیں کر سکتا. ہم نے صرف یہ کرنا ہے کہ پاکستان کی عوام تک, جو پاکستان کے سب سے غریب طبقہ ہے, اس تک اس کے اثرات نہ پہنچیں. اس کے لیے جیسے آپ نے بتایا بہت سارے آپشنز زیر غور ہیں. نوٹس لینے کی بات نہیں ہے, اگر ملک کے اندر کسی چیز کی پرائس میں یا قیمت میں اضافہ ہوتا ہے تو ملک کے منتخب وزیر اعظم یا کابینہ ہے اس کے اوپر تشویش کا اظہار کرتے ہیں. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے ملیکہ بخاری صاحبہ کہ پیٹرول پرائس ہو, حکومت فیکچولی بات کرتی ہے, جو کہ میں نے کئی دفعہ پروگرام میں بھی کہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں خطے میں ہماری قیمت سب سے کم ہے, آپ دیکھ لیجیے انٹرنیشنل پرائس افیکٹ کرتی ہے پاکستان کے اندر پرائس کو بھی, فائن. لیکن پاکستان کے اندر جو لوگ سفر کر رہے ہیں
وہ ہے کہ جب آپ کا روپیہ گر رہا ہے اگینسٹ ڈالر، اور آج بھی اوپن مارکیٹ میں تقریباً وہ 174 روپے 80 پیسے تک چلا گیا ہے، انٹر بینک میں دیکھیں تو تقریباً 173 روپے 50 پیسے تک چلا گیا ہے. یہ وہ چیز ہے جو کہ پھر ہر چیز کو افیکٹ کر رہی ہے، اس کے لیے آپ کچھ نہیں کر پا رہے ابھی تک. نہیں، بیکاز پاکستان تحریک انصاف کی ڈالر کو مصنوعی طور پر کنٹرول کرنے والی پالیسی نہیں ہے نا، کیونکہ اس سے پہلے جو وزیر خزانہ تھے جو اس وقت مفرور ہیں، انہوں نے معیشت کو تباہ کیا. اور کیسے کیا کہ ایک تو انہوں نے ڈالر کو اور روپی کے اندر جو پیرٹی تھی اس کو مصنوعی طور پر ڈالر جھونک کر وہ پیسے خرچ کر کے جو ان کو نہیں کرنے چاہیے تھے، انہوں نے اس کا ایک لیول مینٹین کیا. ہم اس میں یقین نہیں رکھتے اور یہ ایک غلط اقدام ہے اور یہ لانگ ٹرم میں ملک کو اور معیشت کو نقصان پہنچاتا ہے. پھر اب ہم بھی سوچیں کہ ہمارے حکومت کے اندر 1.5 سال رہ گئے، ہمارے پاس اتنے زر مبادلہ کے ذخائر ہیں کہ ہم اپنی حکومت گزار سکیں. جو آئیں 2023 میں وہ جانے اور عوام جانے، لیکن ہم اقتدار کی سیاست نہیں کرتے تو ہم اپنے زر مبادلہ کے ذخائر کو اس طرح گرنے بھی نہیں دے رہے جس طرح پہلے ادوار میں حکومت نے کیا. مہنگائی کے اوپر تھوڑا سا واپس آنا چاہتے ہیں کہ منیب موازنہ بھی کر لیتے ہیں نا. اب ہم ایڈیبل آئل کی بات کرتے ہیں کہ اس تیل کی جو قیمت ہے اس کے اندر بہت اضافہ ہے، تجاوز کر گئی عالمی طور پر، بہت ہائی چلی گئی. تو ہم کیا اقدام اٹھا رہے ہیں؟ ایف بی آر کو تاکید کی گئی ہے کہ دیکھیں کیسے ہم اس کے اوپر کسٹم ڈیوٹی یا ٹیکس ختم کر سکتے ہیں تاکہ قیمت 30 سے 40 روپے کم ہو جائے. اگر عوام کو سبسڈی دینی ہے تو وہ بھی ہم عوام کو سبسڈی دے رہے ہیں، یوٹیلیٹی سٹورز کے اوپر سبسڈی دے رہے ہیں، ایک ایسے کارڈ کا اجرا کر رہے ہیں جس سے لوگ جا کر شاپس کے اوپر چیزیں خرید سکیں. لیکن اگر ہم کہیں کہ پاکستان باقی ممالک سے اب مختلف کر لے اپنے آپ کو، آئسولیشن تو آپ درست فرما رہی ہیں، آپ نہیں رہ سکتے، نہیں کرنا چاہتے. بٹ ایک پرابلم یہاں یہ ہے جو کہ میں شاید چاہوں گا کہ اس کو ہم ایویلویٹ کریں، کہ وہ ہے کہ لوگ جب آپ ان پہ جاتے ہیں، کنزیومر کے پاس جاتے ہیں، تو ظاہری بات ہے ان کے ساتھ اتنی بڑی ڈیبیٹ تو آپ کر نہیں سکتے. جب لوگوں سے بات کی جاتی ہے ان کے پاس سمپل حل ہوتا ہے، بھئی حکومت ہے، حکومت کا کام ہے مہنگائی کو کنٹرول کرنا، اگر نہیں کر پا رہی the one who has to be blamed is حکومت. سیدھی سی بات ہے، لوگ اس کو اس طرح سے دیکھتے ہیں، وہ 2+2 کر کے چلتے ہیں.